وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. معزز و مکرم خواتین و حضرات، پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ النبا کا مکمل ترجمہ پڑھا تھا اور اس کے خد و خال اور اس کا اسکیچ اور اس کے مضمون کے اہم عنوانات اور اس کا ایک مجموعی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. آج ہم اس سورت کو نسبتاً تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے. آج انشاءاللہ اس سورت کو ہم آیت ٹو آیت، ورس ٹو ورس اس کے تمام الفاظ کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو اس کے طویل سورت ہونے کے پیش نظر ہم نے اس کو 2 حصوں میں پڑھنا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس کی پہلی 20 آیات پڑھیں گے اور اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی 20 آیات پڑھی جائیں گی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ لوگ اس بڑی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے بارے میں وہ آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں. وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں، وہ اس حقیقت کو جلد جان لیں گے. پھر وہ دوبارہ سن لیں کہ وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں، وہ اس حقیقت کو جلد جان لیں گے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو کمائی کا وقت بنایا،
اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے ایک نہایت روشن سورج بنایا اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی تاکہ ہم اس کے ذریعے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن متعین کیا جا چکا ہے، اس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ محض چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ یہ بامحاورہ اور بالکل الفاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ تھا جو سورۃ النبأ کی پہلی 20 آیتوں کے حوالے سے کیا گیا۔ یہ جو 20 آیتیں ہیں ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کی وضاحت اور تشریح اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے عما یتساءلون۔ یہ عما کا لفظ جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اصل میں یہ تھا عن ما، اور میم کے آگے الف، ما لمبا ہے، عن اس کا معنی ہوتا ہے کے بارے میں، اباؤٹ سم تھنگ۔ ما کا معنی ہوتا ہے کیا، تو عن ما اس کا معنی ہوا کس چیز کے بارے میں، اور اختصار کے ساتھ عرب لوگ اما کو اما کہہ دیتے ہیں، اور قرآن شریف میں اس کی اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو اما کا معنی ہوا کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ تساءل یتساءلو، یہ ایک اس کو صرف کے حوالے سے پڑھنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو تساؤل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا، جیسے تقابل اور تساؤل یہ ایک وزن پر دونوں لفظ ہیں۔ تو تقابل میں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا یا کمپیریزن کرنا، یہ تقابل اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ بھی تساؤل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ آمنے سامنے کویسچننگ کرنا، کراس کویسچننگ کرنا، یہ اس پہ سوال کرے وہ اس پہ سوال کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ کس چیز کے بارے میں ڈسکشن جاری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر اور دوسرا پہلے پر سوال کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سوال کو اٹھا کر کہ کس چیز کے بارے میں کویسچننگ ہو رہی ہے خود ہی جواب دیتا ہے عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ بہت دور تک اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اس ڈسکشن کو ڈسکلوز نہیں کر رہا کہ یہ کس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ کھلے لفظوں میں نام لے کر قیامت کے دن یا مر کے دوبارہ اٹھنے کا نام اللہ تعالیٰ کھل کے نہیں لے گا۔ اتنا عظیم انداز ہے اس پوری کی پوری صورت کا کہ سوال ان کا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اشارے دیتا چلا جائے گا اور بات کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ نے گریجولی بات کو آگے بڑھتا ہوا محسوس کرنا ہے، اور آپ کو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کی علمیت کا اندازہ آٹومیٹیکلی ہوتا چلا جائے گا۔ اب کس چیز کے بارے میں آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے اگلے الفاظ ہیں عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ ابھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ بہت بڑی خبر ہے کیا، نام لے کر ڈکلیئر نہیں کیا۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، اور عظیم بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اگرچہ سے مراد قیامت ہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ قیامت کا لفظ استعمال نہیں فرما رہا۔ پچھلے لیکچر میں ہمیں عرض کیا تھا کہ قیامت کے موضوع پر قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر آخرت، قیامت، یوم جزا، یوم الدین وغیرہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور پوری صورت قیامت بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس صورت میں جو انداز ہے وہ ذرا جدا گانا ہے۔ تو یہ آپس میں ڈسکس کریں ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ تیسری آیت میں فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر وہ ہے جس کے بارے میں یہ آپس میں خود بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ ڈسکس تو کر رہے ہیں تاکہ اس کا انکار کیا جائے، موڈ انکار کا ہے، لیکن اس کے بارے میں ان کا اپنا بھی
ذہن، سوچ، تحقیق ایک جیسی نہیں ہے، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ الذی کا معنی ہوتا ہے جو، یہ اس میں موصول عربی زبان میں کہلاتا ہے۔ ہم اس کا معنی ہوتا ہے یہ لوگ، فی ہے اس کے بارے میں، مختلفون مختلف ہیں، یعنی مختلف رائے ہیں، ان کے آئیڈیاز، خیالات اور فیتھ ان کا اس کے بارے میں مختلف ہے۔ تو مختلف ہونے کی وجہ ان کے تکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حتمی، کنفرمڈ اور طے شدہ علم ہے ہی نہیں، اس لیے یہ لوگ آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ محض اسلام پر اعتراض برائے اعتراض ہے، ورنہ متفق تو یہ خود بھی اس چیز پر نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں ان کا سب کا ایک ہی نظریہ، ایک ہی خیال، ایک ہی تحقیق اس کے بارے میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کیا نظریات رکھتے تھے؟ ان کا نظریاتی اختلاف کس نوعیت کا تھا؟ یہ میں نے پچھلے لیکچر میں زبانی عرض کیا تھا، اب میں آیتیں سناتا ہوں۔ ایک ذہن یہ تھا، وقالو، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے بس، اس کے بعد اینڈ اٹ سیلف، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کا پھیر ہے جس کے نتیجے میں لوگ مرتے رہتے ہیں اور پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وما لہم بذالک من علم، اس چیز کے بارے میں ان کے پاس حتمی علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ لوگ ٹوٹلی گمان، شکوک و شبہات اور اپنے اندازے کی بنیاد پر ایسے نظریات قائم کیے بیٹھے ہیں۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ کریم جل شانہ نے کمال کر دیا ہے ان لوگوں کے نظریات کو پیش کرنا اور دہر اور زمانے کو ساری دنیا کا چلانے والا ان لوگوں نے جو قرار دیا اس حقیقت کو واضح کرنا، اور پھر یہ فرمانا کہ یہ ان کے اپنے اندازے ہیں، ان کے پاس حتمی علم نہیں ہے، کوئی سورس آف نالج ان کے پاس ہے ہی نہیں، میں اندر کے گمان، اٹکل، اندازے، تکے اور اپنے ذاتی گمانات جن کے پیچھے یہ دوڑتے پھر رہے۔ یہ ایک نظریہ تھا کہ بس اٹھنا شرٹنا کوئی نہیں، یہ زمانہ ہے جو ہمیں مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ ایک آئیڈیا یہ تھا، ایک نظریہ یہ تھا، ایک عقیدہ یہ تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، زمانہ مارے یا نہ مارے، وہ زمانے والا فیتھ پہلا تھا۔ یہ لوگ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہی ہے، اس کے بعد ختم۔ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے، بس زندگی اور انسان کی انسانیت اور پوری کی پوری ہسٹری ختم۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 ہے، 29۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں جو نظریات، مختلف نظریات تھے، اور اسلام ان سب کو کنڈم کرتے ہوئے، ان کو ڈینائی کرتے ہوئے ایک حقیقت پیش کر رہا ہے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نے ہمارے لیے مثالیں دینا شروع کر دی ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کہتا ہے کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ ذرہ ذرہ ہو چکی ہوں گی۔ تو اس قدر بکھری ہوئی، پس چکی اور ذرہ ذرہ ہو چکی، اور مٹی میں ملنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ بھر جائے، اتنی نرم اور اتنی بے جان ہو چکی ہو ایک چیز، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کیا تک ہے؟ جن کا اپنا عقلی اندازہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو، اس کی شان تخلیق کو، کہ جو انیشیلی ہمیں کریٹ کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا تو نسبتاً اور آسان ہوگا۔ اس بات کو بھول کر وہ لوگ یہ آئیڈیا رکھتے تھے کہ دوبارہ بکھری ہوئی اور پسی ہوئی ہڈیوں کا اٹھ جانا، کھڑا ہونا اور ری اسمبل ہونا، یہ ناممکن تھا ان لوگوں کے خیال کے مطابق۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 78 ہے۔ ایک آئیڈیا تھا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں اور تم تکبر کرتے ہوئے میری آیتوں کا انکار، میرے احکام کا انکار، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار محض اکڑ اور تکبر کی وجہ سے تم کرتے تھے، تم مجرم ہو. تو انکار کی، دوبارہ زندہ ہونے کی اور قیامت کے آنے کی، اس کے انکار کی یہ چوتھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ محض ان کا تکبر اور اکڑ اس کا سبب تھا کہ چھوڑو جی، کون ان چکروں میں پڑے، کون زندہ کرے گا اور کون حساب لے گا اور کون حساب دے گا. یہ مختلف وجوہات تھیں قیامت کا انکار کرنے کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون. یہ لوگ قیامت کے بارے میں بذات خود بھی متفق نہیں ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں. یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ جتنے بھی لوگ اہل حق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نظریات قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو اگر ٹٹولا جائے تو صرف ایک قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ان کا اختلاف نہیں ہے. ان کا تقریباً ہر نظریے پر اختلاف آپس میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اہل اسلام اور اہل حق کے سامنے یہ لوگ متفق ہو کر آنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. اگر ہم تھوڑی سی بھی کامن سینس، حاضر دماغی اور اچھی فصاحت زبانی کا استعمال کر لیں تو ان لوگوں کو ہم پیس کے رکھ دیں. یہ دلائل کی دنیا میں اہل اسلام کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے. اللہ کا وجود ہو، نبیوں کی رسالت ہو، وحی کا آنا ہو، قیامت کا دن آنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو، ان میں سے ہر موضوع پر ان موضوعات کے منکرین کے پاس جتنے دلائل ہیں وہ آپس میں یہ لوگ متفق ہیں ہی نہیں. ہمیں صاحب مطالعہ ہونا چاہیے. اگر ہم ان لوگوں کو اسٹڈی کر کے ان کا مقابلہ کریں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے بالکل دشواری محسوس نہیں ہوگی. ہم ان کو پریشان کر کے رکھ سکتے ہیں. اس سے اگلی آیت ہے کلا سیعلمون. پھر آگے فرمایا ثم کلا سیعلمون. ہرگز نہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، دوبارہ سن لو، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے. یہ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن شریف میں مختلف انداز سے دوسرے مقامات پر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائے. مثلا ہم پچھلے سیشن میں سورۃ التکاثر پڑھ چکے ہیں، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 میں یہی انداز ہے. یہاں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اور سورۃ التکاثر میں الفاظ تھے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، اس میں ہے یہ لوگ جان لیں گے، پھر بھی یہ لوگ جان لیں گے. اور سورۃ التکاثر میں تھا تم لوگ جلد جان لو گے، پھر بھی تم لوگ جلد جان لو گے. تو یہ لوگ جان لیں گے اور تم لوگ جان لو گے، یہ فرق ہے ان دو صورتوں میں، ورنہ مفہوم اور آئیڈیا بالکل وہی ہے. ایک اور جگہ پہ سورۃ الانفطار میں اللہ کریم اسی حقیقت کو بہت مختلف لفظوں سے واضح فرماتا ہے، آشکار کرتا ہے. فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت. یہاں تھا تم جان لو گے. اور قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا جب قیامت کا دن آ گیا، علمت نفس، ہر جان نے، ہر روح والے نے، ہر صاحب زندگی نے، صاحب حیات نے علمت، جان لیا. یہ ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے یعلمون، جان لیں گے. اور قیامت جب آ چکی ہوگی تو وہاں اس کانٹیکسٹ میں اللہ نے لفظ استعمال فرمایا علمت، یہ ماضی ہے، اس کا معنی ہے جان لیا. علمت نفسن، ہر نفس نے، ہر جان نے اس حقیقت کو جان لیا، ما قدمت و اخرت، کہ اس نے کون سے عمل آگے بھیجے تھے اور کون سے پیچھے رہنے دیے تھے. تو اس دن یہ چیز بالکل سامنے آ جائے گی تو ہر شخص جان لے گا. اس سے اگلے الفاظ ہے الم نجعل الارض مہادا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہاں تک جو تھا نا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں
بہت بڑی خبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں خود ان کا اپنا بھی اختلاف ہے، یہ بہت جلد جان لیں گے، پھر بھی بہت جلد جان لیں گے۔ یہ تو تھا قیامت کے بارے میں وہ تبصرہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بیان، تبصرہ اور اپنا جو علم کا اظہار۔ پھر یہاں سے مضمون تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، فلاں چیز نہیں بنائی، فلاں چیز نہیں بنائی، فلاں چیز نہیں بنائی۔ یہ ساری کی ساری یہ تقریباً 10 چیزیں آگے مسلسل آنے والی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے کہ کیا ہم نے انسان کے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ بارش برسانا، فصل اگانا، بادلوں کو بھیجنا، زمین کو بچھانا، پہاڑوں کو نصب کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ ابھی بھی قیامت کا دن استعمال نہیں، قیامت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، فرما رہا ہے، اور صرف بات آگے کو بڑھ رہی ہے کہ یہ جو ساری ہم نے چیزیں بنائی ہیں، یہ جو کچھ کائنات کا نظام ہم نے بنایا ہے، تو اس کو کیا ہم نے فضول ہی بنایا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے بنانے کا، کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی نہ کوئی حکمت۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، تو کیا سمجھتے ہم نے یہ فضول خواہ بنایا ہے؟ تو یہ جو فرمایا نا کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھایا نہیں تھا۔ اب قیامت کے آنے کی دلیل کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، زمین کے بچھانے کا قیامت کے وقوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان دو باتوں کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ذہن کو استعمال کرنے کے لیے، ذہن کو استعمال کرنا ہوگا اس مقصد کے لیے۔ تو اللہ کریم جو فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تھا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا تھا، آگے پورا مضمون چلتا ہے۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے، اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق میں، اس میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تھا، اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن شریف کے اندر اور بھی کافی سارے مقامات پر موجود ہیں۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ ایک اور جگہ فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مہد بھی بچھونے کو، پنگھوڑے کو، جائے رہائش کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 10 ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو رہائش گاہ نہیں بنایا تھا، زندگی کی جگہ اور موت کی جگہ نہیں بنایا تھا؟ یہ سورۃ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ ابھی میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں جن کا ایک ہی مفہوم ہے، جو اس آج کی ہمارے سامنے والی آیت الم نجعل الارض مہادا کو واضح کر رہی ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ میخ کیل کو کہتے ہیں، جو لکڑی میں یا کسی چیز میں ٹھوکی جاتی ہے تاکہ وہ چیز مضبوط ہو جائے، اس کے پرزے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو ٹیبل کا اوپر کا پھٹا ہے، اس کو ٹیبل کی ٹانگ کے ساتھ یکجان کرنا ہو، مضبوط کرنا ہو، تو وہاں میخ لگائی جاتی ہے۔ تو زمین کے اندر پہاڑوں کو گویا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو بطور میخیں زمین کے اندر نصب کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی پہاڑ زمین کے اندر اسی طرح نصب ہیں۔ پہاڑ جس طرح زمین کے اوپر ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ زمین کے اندر بھی ٹھکا ہوا ہوتا ہے اور نصب کیا گیا ہوتا ہے، جس طرح میخیں لکڑی میں نصب کی جاتی ہیں۔ اب پہاڑوں کا میخیں بنائے جانا اور میخوں کی طرح ٹھوکے جانا زمین کے اندر، جس طرح میں نے بتایا کہ زمین کے بچھائے جانے کے بارے میں اور بھی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اسی طرح پہاڑوں کے گاڑے جانے اور ٹھوکے جانے کے بارے میں بھی قرآن کے اندر دوسرے مقامات پر وضاحت موجود ہے۔
ایک جگہ پہ فرمایا والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس کے اندر پہاڑ ڈالے۔ القاء کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے ہم نے ان کو ٹھوکا، میخیں بنایا، اور یہ جو ابھی آیت میں پڑھ رہا ہوں تشریح کے طور پر، اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو ڈالا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں سے ہر طرح کی موزون چیز کو پیدا کیا اور اگایا۔ یہ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 19 ہے، 19۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ ڈالے، ان تمید بکم، تاکہ پہاڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین لرزہ نہ کھائے، تمہیں زمین لرزا کے نہ رکھ دے، تمہاری شیورنگ نہ شروع ہو جائے۔ وَأَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہریں بنائیں، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ان راستوں پہ چل سکو۔ تو یہاں پہاڑوں کے ڈالے جانے کی وجہ زمین کو شیور کرنے سے بچانا اور بیلنس کرنا اور متوازن کرنا، یہ اس کا مقصود بتایا گیا ہے۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ڈالے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زلزلے پہاڑوں کے اندر سے ہی پھوٹتے ہیں۔ جب وہ لاوا بار کو نکلتا ہے تو پہاڑوں کے لاوے کے باہر نکلنے سے زلزلے کا آنا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ پہاڑ ٹھوکے گئے اور پہاڑ نصب کیے گئے، پہاڑ زمین پر ڈالے گئے تاکہ زمین شیور نہ کرے، یہ باتیں آپس میں اچھا ریلیشن رکھتی ہیں اور اپیل کرتی ہیں کہ واقعی عین ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، عقلاً ممکن ہے، اور قرآن کے اندر آنے کی وجہ سے بلا شبہ قطعی بات ہے اور سچ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں اور دریا جاری کیے، وجعل لها رواسیہ، اور اس کے لیے پہاڑ رکھے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور سمندروں کے درمیان آڑ بنائی۔ بحرین سمندروں کے درمیان، حاجز کہتے ہیں آڑ بنانے کو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اپنے موضوع پر جب ہم بولیں گے یا اس آیت کے تحت بولیں گے تو ہم سمندروں کے درمیان آڑ سے کیا مراد ہے اس وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اتنا اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ جعل خلالها انہار وجعل لها رواسیہ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ ڈالے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، ہم نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑ ڈالے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ 4 آیتیں میں نے مختلف مقامات سے پڑھی ہیں۔ یہ آخری آیت سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 27 ہے۔ تو پہاڑوں کا رکھے جانا، ڈالے جانا، ٹھوکے جانا، اور زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس کے کانپنے سے اس کو بچانے کے لیے ان کا گاڑے جانا، یہ ساری باتیں جو مفہوماً اس آیت کی وضاحت کر رہی ہیں جو آیت آج ہم سورۃ النبا میں سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے الفاظ ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اگلی آیت ہے وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ اب یہ آپ ساری باتیں سنتے جائیں، اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر، زمین کے اندر، پہاڑوں کے ذریعے سے اور انسان کی تخلیق کے اندر اپنے تخلیق کے شاہکار گنائے جا رہا ہے، جس میں سے رزلٹ یہ دینا مقصود ہے، انسان کو باور کرانا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ تمہاری زندگی خواہ مخواہ بے فائدہ، اتنا بڑا سسٹم یہ ایم لیس نہیں تھا، تو لے کے اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کی سوچ کو قیامت کے دن کی طرف لے جا رہا ہے کہ انسان کو میں سمجھا کے رکھ دوں کہ تم نے حساب دینا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، ازواج بنایا۔ زوج بیسیکلی جوڑے کو کہتے ہیں، شوہر بیوی کا زوج ہوتا ہے اور بیوی
شوہر کا زوج ہوتی ہے. اس لیے زوج کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی مؤنث زوجہ ہی ہو، وہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں اور زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں عربی میں. تو ہم نے تمہیں ازواج بنایا، جوڑے جوڑے بنایا. اس کے تحت اور متعدد آیات قرآن شریف کی موجود ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے اپنے اندر سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے. اندر سے جوڑے پیدا کرنے کا مطلب آدم علیہ السلام میں سے ان کی زوجہ کا پیدا ہونا مراد ہو سکتا ہے، یا نوع انسانی میں سے ہی اسی نوع میں سے جو شوہر اور مرد بنائے، یعنی دونوں انسانوں میں سے بنائے ہیں، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنائے. لتسکنوا الیہا، اور جوڑے بنانے کی وجہ بتائی تاکہ تم ایک دوسرے سے انس حاصل کرو، سکون حاصل کرو. تو یہ ازواج بنانے میں بہت بڑی مصلحت اور حکمت شو کر دی گئی، اور واقعی انسان مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے جو سکون ملتا ہے، جو قرار ملتا ہے، جو انس میسر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انس اس کے اندر رکھ دیا ہے، تو وہ چاہتا تو کسی اور چیز میں انس رکھ دیتا. تو انسان کو انسان میں اور اپنے جوڑے کے اندر جو انس محسوس ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اور اس کی بہت بڑی روحانی کاریگری کا واضح ثبوت ہے. آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے ایسے بنائے ہیں کہ تمہارے اندر باہم ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور رحمت ہم نے تمہارے دلوں میں رکھ دی، شفقت رکھ دی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ہماری اس تخلیق میں، ہماری اس حکمت عملی میں نشانیاں ہیں اگر کوئی غور کرے. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ فکر اور غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ، مرد عورت سارے اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو ڈیلی ایک چیز دیکھتا رہتا ہے، پیدا ہوتے ہی دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی نئی، انہونی، انوکھی، اوپری چیز نہیں ہے. لیکن اگر انسان غور کرے کہ اگر میں پہلی بار دنیا میں آتا اور میں پہلی بار کسی زوج کو دیکھتا، کسی جوڑے کو دیکھتا، کسی اپنے دوسرے مد مقابل جنس کو دیکھتا، تو اس وقت جو اٹریکشن محسوس ہونی تھی وہ آج اس کی قدر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انیشیل سٹیج کی طرف انسان کا ذہن لے جانا چاہتا ہے کہ ذرا غور تو کرو. تو اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا یتفکرون، فکر اور غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایک چیز یوز ٹو ہو جاتی ہے تو انسان کے ذہن میں اس کی قدر باقی نہیں رہتی. لیکن اگر آپ انیشیل سٹیج پہ جائیں، چشم تصور میں ذرا پیچھے جائیں اور غور کریں کہ آج بالفرض میرے سامنے یہ پہلی بار چیز آئی ہوتی تو میں اس کو کتنا تعجب کی نگاہ سے دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کو پیدا کرنے کے لیے قوم یتفکرون، یہ اس قوم کو متوجہ کر رہا ہے. اچھا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یہ دوسری جگہ پہ سورۃ یاسین ہے، اس میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ازواج بنائے ہر چیز کے. آج جو ہمارا سبق ہے سورۃ نبا، اس کے الفاظ ہیں ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور سورۃ یاسین میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی کاریگری، صنعت اور وسیع پیمانے پر سامنے آ گئی کہ دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. اب یہ ایک الگ مضمون ہے کہ جوڑا جوڑا کیسے ہے. ہر چیز مذکر ہے، مؤنث ہے، زمین آسمان ہے، چاند سورج ہے، مرد عورت ہے، تو بے شمار چیزیں ہیں. دن ہے تو رات ہے، یہ دن اور رات بھی جوڑا ہے. سردی ہے تو گرمی ہے، سچ ہے تو جھوٹ ہے، حق ہے تو باطل ہے، روح ہے تو جسم ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. اسی طرح صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ علم بھی دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. یہ حدیث بخاری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کوٹ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو دو الگ الگ علم بڑے واضح طور پہ اور بہت بلند پایا کتاب میں سے ثابت ہو رہے ہیں. انت علی علم علمک اللہ لا اعلمہ وانا علی علم علمنی اللہ لا تعلمہ. اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو میرے پاس نہیں. تو یہ ہے ہر چیز جوڑے جوڑے. انسان مرد اور عورت ہونے کے حوالے سے جوڑا جوڑا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے انس حاصل کرے، اور دنیا کی ہر چیز بھی فرمایا جوڑے جوڑے ہے. ایک اور آیت میں فرمایا والذی خلق الازواج کلھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 12 ہے. اس سے اگلی آیت ہے وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو گہرا آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا. سبات ڈٹ کے گھوک سو جانے کو کہتے ہیں. تو پچھلے لیکچر میں نے سبات کا الٹ سحر بتایا تھا. سحر کہتے ہیں جاگتے رہنا، نیند نہ آنا. تو سبات اس کا الٹ ہے سوئے رہنا، جاگ نہ آنا. تو ایک عرصے تک چکے سویا جاتا ہے، پرماننٹلی نہیں. اس لیے ساتھ رات کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو گہرا سو جانے کا ذریعہ بنایا. تو اس کے اگلی آیت میں فوراً وجعلنا اللیل لباسا کا لفظ ہے. تو لیل کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، کنسرن ہے، لنک ہے، ربط ہے. تو سونے کی حد ہے وہ ہے رات کا دورانیہ. تو رات نیند کے لیے ہوتی ہے. اس سے ملتی جلتی آیتیں اور بھی قرآن شریف میں موجود ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات کو سونا اور تھوڑا سا دن کو بھی آرام کر لینا اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تلاش کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 23. ایک اور جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری. اللہ تعالیٰ ہر رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. یتوفی الانفس، رات کو روح کھینچ لیتا ہے. حین موتها، موت کے وقت بھی، واللتی لم تمت فی منامها، نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح کھینچ لیتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس پر موت آئی ہوتی ہے اس روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، ہولڈ کر لیتا ہے. ویرسل الاخری، اور دوسری کو اللہ کریم واپس بھیج دیتا ہے. نیند والی روح نکل چکی ہوتی ہے اور اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے جب بندہ جاگ جاتا ہے، اور موت والی روح کو ادھر ہی روک لیا جاتا ہے. اس کے اندر بڑی گہری باتیں ہیں اور بے شمار سوالوں کے جوابات ہیں. مخصوص طبقہ ایک علمی سوال جہاں پر اٹھاتا ہے ان کے لیے بھی اس کے اندر جواب موجود ہے، لیکن میں اس طرف اس وقت مجبور ہوں، میں جا نہیں سکتا. اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو وہ ایک خاص ڈسکشن ہے، وہ زیر بحث آ جائے گی. اس سے اگلی آیت ہے وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش، معیشت یعنی کمائی کا وقت بنایا. سبحان اللہ. اس کی وضاحت اور آیتوں میں موجود ہے. فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تم اس کے اندر آرام کر سکو، اور دن بنایا تاکہ تم اس میں کھلی آنکھوں سے بغیر کسی مشکل کے دیکھ سکو. سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے، دن میں لائٹ عام ہوتی ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے، دن جیسا رات کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور رات اسی لیے چونکہ دیکھنے اور مبصر ہونے کے حوالے سے رات میں وہ چیز نہیں ہوتی جو دن میں ہوتی ہے، لہذا دیکھ نہ سکنے کا تعلق بھی نیند کے لیے اس ٹائم کو رکھنا جس میں دیکھا نہ جا سکتا ہو، وہ بہت سوٹیبل بات ہے کہ جو رات
جس میں دیکھا نہیں جا سکتا، اسی رات کو ہی آرام کا بھی ٹائم بنایا جاتا تو یہ بات سجتی تھی، پھبتی تھی، مناسب تھی۔ تو ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یسمعون کا معنی جو لفظ پہلے بھی گزرا ہے، سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس سے مراد، سننے سے مراد قبول کرنا ہے، ماننے والوں کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ میری بات سنتا ہی نہیں، سن تو رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہا ہوتا، یا مان نہیں رہا ہوتا، اوبے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں یسمعون سے مراد سننے والے اوبیڈینٹ لوگ مراد ہیں۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 67 ہے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے واللیل اذا یغشاہا، یہ سورۃ الشمس ہے، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اس سے اگلی آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ 7 آسمان، اس کی وضاحت قرآن شریف میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ چونکہ یہ کثرت سے لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم ذرا اختصار سے کام لے کر صرف 2 آیتیں نظیر کے طور پر، سیمپل کے طور پر، مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم، اللہ وہ ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف مستوی ہوا، متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور انہیں 7 آسمان برابر کر دیا، بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں اور پلرز کے بغیر کھڑا کیا جو تمہیں نظر آتے، وہ نہیں ہے۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ سورۃ نبا کی اس سے اگلی آیت، وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا۔ وہاج، اس کے لغوی معنی متعدد آتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن مشہور ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وہاجا کا معنی ہے مضیٰ، یہ انہوں نے معنی جو بیان کیا یہ بخاری شریف میں موجود ہے، چمکنے والا بنایا، سورج کو چمکدار بنایا، روشنی فراہم کرنے والا بنایا۔ اس کی وضاحت اور آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا۔ تو اللہ نے سورج کے لیے دیا یعنی روشن، اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ جب ایک جگہ پہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں تو بہت زبردست تقابل ہے، اور اچھی دونوں لفظوں اور دونوں چیزوں کی جو شان ہے، صفتیں ہیں، ان کے اندر بہترین تمیز اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف لفظوں سے فرما دی ہے۔ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ گویا سمجھ والا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ سورج کے ساتھ ضیاء میں سفیدی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اہل علم اگر عربی جانتے ہوں تو، اور قمر کے لیے نور کے اندر حسن اور خوبصورتی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ چاند کا رنگ نسبتاً اٹریکٹیو اور پیلا اور اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس کے لیے نور کا لفظ زیادہ مناسب تھا۔ یہ قرآن فصاحت کا ایک نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج انسان کے لیے مسخر کیے، انسان کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے ان دونوں چیزوں نے انسان کی سروس میں رہنا ہے، خدمت میں رہنا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو
سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، یہ بھی انسان کے لیے مسخر ہیں۔ گویا اب اللہ نے اس آیت میں 5 چیزیں گن دیں جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھائے، یہ انسان کے لیے یوزفل ہیں۔ رات، دن، چاند، سورج اور ستارے۔ تو ستاروں تو پھر تعداد بھی بہت زیادہ ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ تو یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 ہے۔ آگے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے حتمی ٹھکانے کی طرف جاری و ساری ہے، اٹس گوئنگ آن فلوٹنگ، روٹیٹنگ، یہ اس غالب حکمت والے کی تقدیر ہے، فیصلے ہیں اور طے شدہ پلان ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقدر کر دی ہیں، طے کر دی ہیں، ڈیسائیڈ کر دی ہیں۔ چھوٹا سا ہوتا ہے کرسسینٹ، پھر دوسرے دن بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا اور بڑا اور بڑا، اس کو اللہ تعالیٰ منازل کہہ رہا ہے، چاند کی منزلیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس کی چاند کی منزلیں بنائی ہیں حتیٰ کہ یہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکلے۔ ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات کو اجازت ہے کہ وہ دن سے آگے نکلے۔ وكل في فلك يسبحون، یہ سب ستارے، چاند، سورج، یہ سولر سسٹم، یہ سارے کا سارا یہ فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 38، 39 اور 40۔ یہاں ایک ضمنی بات میں کر دیتا ہوں کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے، 3,33,000 گنا، 3,33,000 times greater, larger than the earth۔ اتنا بڑا اس کا والیوم ہے، اتنا بڑا اس کا حجم ہے۔ اور زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، اور سورج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ اس کا ٹیمپریچر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا دور ہوگا، اور ابھی بھی جب زمین تک اس کی حرارت پہنچتی ہے تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی کھولنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں اور اس کے اظہار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے۔ سورۃ النبا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اگلی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں میں سے خوب پانی برسایا۔ یہ جو بادلوں سے پانی کا برسنا ہے یہ بھی قرآن میں متعدد مقامات پر آتا ہے۔ سورۃ بقرہ سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ بادلوں کو بھگا کے لے آتی ہیں اور انہیں آسمان میں ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر بادلوں کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھو گے کہ ان بادلوں میں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 48 ہے۔ آگے فرمایا سورۃ النبا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اگلی آیت ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم زمین میں سے غلہ
دانا اور نباتات سبزیاں اگائیں، وجنات الفافا اور گھنے باغ اگائیں۔ تو اس سے اس کی وضاحت اور آیتوں میں آتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے زمین میں سے پھل اور رزق نکالا تمہارے لیے، تو بس اس اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، جبکہ یہ ساری چیزیں تمہاری آبزرویشن میں ہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ اس پر اور بہت سی آیتیں ہیں، تو میں اختصار سے کام لینے لگا ہوں۔ سورۃ النبا کی اس سے اگلی آیت ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن طے شدہ ہے، متعین کر دیا گیا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے، فیصلے کا دن طے شدہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اشارہ بیک واپس جائیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بڑی خبر کی یہاں نسبتاً زیادہ وضاحت آئی ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے صاف قیامت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لیکن اشارہ نسبتاً زیادہ واضح فرما دیا، فرمایا بے شک فیصلے کا دن طے شدہ ہے۔ اس کی وضاحت آپ جانتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں بھی بچہ بچہ جانتا ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں سورۃ نبا میں فرمایا یوم الفصل، اور سورۃ فاتحہ میں فرمایا تھا یوم الدین۔ تو سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یوم الدین، یوم الفصل اور یوم الآخرہ یہ مختلف لفظ ہیں جو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے۔ اور بہت سے الفاظ ہیں جو اس کے ہم معنی قرآن شریف میں ارشاد ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا یہ سورۃ نبا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اگلے الفاظ ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ تو یہ سور پھونکا جانا بھی قرآن میں بہت سی آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اچھا، افواجا کا معنی ہے زمرہ، یعنی گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ یہ گروہ کیسے ہوں گے؟ یہ مختلف انسانوں کے مذہبی گروہ ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے چلنے والے لوگ اس اعتبار سے بھی گروہ بن کے آ سکتے ہیں۔ اس کی کافی ساری وضاحتیں مفسرین نے کی ہوئی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل کر دوڑنے لگیں گے۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 51 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، سور 2 بار پھونکا جائے گا، اور 2 نفخوں، 2 بار سور پھونکے جانے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور 40 دن؟ فرمایا ابیتم، میں یہ نہیں کہتا، کوئی ضروری نہیں۔ حضور 40 مہینے؟ فرمایا ابیتم، یہ کوئی ضروری نہیں۔ حضور 40 سال؟ فرمایا ابیتم، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ یعنی یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، لیکن فاصلہ بہت ہوگا 2 سوروں کے درمیان، اور اس درمیان لوگ بے ہوش رہیں گے، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہوش میں آ کے سارے اللہ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4935 ہے، 4935۔ اب سورۃ النبا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آخری 2 آیتیں ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور یہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے، چلا دیے جائیں گے، اور یہ چمکدار ذروں کی طرح ہو جائیں گے۔ آسمان کھل جائے گا اور
دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، یہ نہایت علمی، بلکہ آج کے زمانے کے حساب سے سوچا جائے تو سائنسی بات ہے کہ پورے کا پورا آسمان اس وقت آپ کے سامنے اسمبلڈ اور ایک ہی چیز نظر آ رہا ہے۔ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے، بخاری، مسلم اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جبریل امین نے پہلے آسمان پہ جا کر جب بتایا کہ ہم آئے ہیں دروازہ کھولیے، تو وہاں دروازے کا ذکر 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان کے بارے میں ملتا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ پورے کا پورا آسمان ہی جو ہے وہ اٹ ول اسپلٹ انٹو ڈورس، سب دروازے بن جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں، یہ صوفہ بن گیا، صوفے کا بیڈ بن گیا، اسی کی ٹیبل بن گئی، اسی کی کرسی بن گئی، تو یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن میں یہ بات فرما چکا ہے کہ آسمان جو ہے یہ دروازے بن جائے گا۔ تو اسی طرح آخری آیت جو ہے وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ ٹریول کریں گے، یہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اب اس وقت انسان یقین نہیں کر رہا کہ پہاڑ کیسے چلے گا، زمین کے اندر ٹھکا ہوا ہے، اوپر کو نکلے گا پھر چلے گا؟ نہیں جناب، زمین اتنی نرم ہو چکی ہوگی کہ اس میں سے ہی پہاڑ کا نکل کر آگے چل پڑنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جب ٹیکے کی سوئی، سرنج کی نیڈل جب پینیٹریٹ کرتی ہے تو وہ باریک ہونے کی وجہ سے درد نہیں ہوتا، لیکن اگر میخ یا کیل یا کوئی موٹی چیز انسان کے جسم میں ٹھوکی جائے تو سخت درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ موٹی ہونے کی وجہ سے اس نے جسم کو پھاڑا ہے۔ اور باریک چیز درد تھوڑا کرتی ہے یا درد نہیں کرتی، کیوں؟ باریک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر آرام سے اس کے خلیوں کے اندر اس کے جو سیلز ہیں، باڈی سیلز انسان کے، ان کے اندر وہ آرام سے پینیٹریٹ کر گئی ہے۔ تو زمین جب اکھڑ جائے گی، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اس میں سے پہاڑوں کا ٹریول کرنا، اس کو چیرتے ہوئے پار ہو جانا، اور یہ بھی کوئی ناممکن نہیں ہے کہ پہاڑ اوپر کو اٹھ کے پھر اڑنا شروع کر دیں۔ اینی وے، پہاڑوں کا چلنا، اس کے اوپر قرآن کی آیت بڑی وضاحت سے بول رہی ہے۔ اس کی وضاحت قرآن شریف میں جگہ جگہ موجود ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں مختلف الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ ایک فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھو گے کہ پہاڑ ایک جگہ پر جامد ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ جمع ہوا ہے، حالانکہ یہ بادل کی طرح اڑ رہا ہوگا۔ یہ سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 88 ہے، 88۔ ایک اور جگہ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ گالے بن بن کے اڑ رہا ہوگا۔ یہ پہاڑ کا ایک دوسرا حشر ہے، حال ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یسألونک عن الجبال، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فقل ینسفھا ربی نسفا، میرا اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دے گا، وہ وقت آنے والا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھو گے کہ زمین صاف کھلی ہوئی، پہاڑ جب ہٹ جائیں گے تو زمین ایک شفاف کاغذ کی طرح، ایک چٹیل میدان کی طرح آپ کے سامنے پڑی ہو۔ یہ آسمان کا کھول دیا جانا اور دروازے بن جانا اور پہاڑوں کا ٹریول کرنا، چل پڑنا اور اڑ جانا، یہ ہماری ان 20 آیتوں میں سے آخری 2 آیتیں تھیں۔ جتنی باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں آپ نے دیکھا کہ اس سورت کی پہلی 20 آیتوں میں نے پوری سورت کا اسکیچ جب بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ 4 چیزیں ڈسکس کی گئیں۔ اب فردر ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں تو باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو ان 20 آیتوں میں فردر 4 آیتیں موجود، 4 چیزیں موجود ہیں، 4 چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلی ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی خبر ہے جس کے اندر یہ خود بھی اختلاف رکھتے ہیں، ایک بات۔
دوسرا یہ جان لیں گے اور جلد جان لیں گے اور پھر بھی جان لیں گے، یہ ایک دوسرا اگلا سٹیپ تھا اس مضمون کو آگے چلانے کا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے 10 چیزیں گن کر سنائی ہیں، ان میں فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تھا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا تھا، تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا تھا، تمہارے لیے نیند اور رات اور دن کو معاش، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان اور سورج کو چمکتا ہوا اور بادل کا برسنا اور فصلیں اگنا اور گھنے باغ، یہ نہیں بنائے تھے؟ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ انسان کو ان نعمتوں پر جواب دہ ہونا یہ باور کرا رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی جو آج کا ہمارا سبق ہے، ان 20 آیتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، چوتھی اور آخری چیز فرمائی ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تو پھر یہ ساری باتیں جب برحق ہیں تو جان لو کہ فیصلے کا دن برحق ہے۔ اس دن تمہیں سوالوں کے جواب دینا ہوں گے، اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔